الماء والتين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. سبحان الله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مالک حقیقی کا بے انتہا احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاکیزہ توسل اور اپنے پیارے بندوں کی پاکیزہ نسبتوں کا صدقہ ہم جیسے عاجزوں اور خطاؤں کو ایک مرتبہ پھر اپنے ذکر کے لیے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعریف و توصیف کے لیے آقا پاک کے دین مدین کی تعلیم و تبلیغ کے لیے آستان عظمت نشان آستانہ عالیہ حسین آباد شریف پر جمعہ شریف کے پاکیزہ دن میں اس پاک محفل میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ رب العزت اپنے محبوب پاک کی عزتوں کا صدقہ ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. میرا مہربان رب اپنی مہربانیوں کا صدقہ اور آقا پاک کی عزت و عظمت کی تابانیوں کا صدقہ ہم سب کا یہ جہان بھی حسین فرمائے، اگلا جہان بھی حسین فرمائے. معزز سامعین، جو احباب لگاتار جمعہ شریف کی نشستوں میں حاضری دے رہے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ حقیقت موجود ہے کہ ربیع الاول شریف شروع ہونے سے پہلے ہم نے اس موضوع کو شروع کرنے کا شرف حاصل کر رکھا ہے. وہ موضوع یہ ہے کہ سورہ توبہ کی یہ آیہ مبارکہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں آقا پاک کے بے مثل قصیدے کیا ہیں اور ان قصیدوں کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کے خوبصورت عقیدے کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ.
پچھلی نشست میں ہم نے موضوع کو روک کر ایک خاص مضمون آپ تک پہنچانے کا شرف حاصل کیا، اور وہ مضمون یہ تھا کہ 11ویں شریف جو ربیع الثانی میں آتی ہے اس کو بڑی 11ویں کیوں کہا جاتا ہے، اور اس کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی کہ یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ 11ویں سے بڑھ کے بڑی 11ویں ہو گئی ہے۔ آج اپنی گفتگو کو اسی مقام سے شروع کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں جس مقام پر پچھلی نشست سے جو پہلے نشست ہو رہی تھی، جس مقام پر اس نشست میں گفتگو کا اختتام ہوا تھا، اور جو آپ یاد رکھنے کے عادی ہیں ان کے ذہن میں ہوگا کہ ہم نے اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں لفظ لام، لفظ قد کے حوالے سے آقا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا، پھر لقد کے بعد جاء کا لفظ آتا ہے۔ ہم نے جاء کے حوالے سے حضور کی عزتوں کے ترانے پڑھنے کا شرف حاصل کر رکھا ہے، اور اسی جاء کی تشریح و تفسیر میں ہماری اس گفتگو کا، اس نشست کا اختتام ہوا تھا۔ بات جہاں پر رکی تھی وہ یہ تھی کہ آقا پاک کی ذات کے لیے اللہ کریم نے لفظ جاء استعمال کیا کہ البتہ تحقیق تمہارے پاس جاء، تشریف لے آیا میرا حبیب، میرا رسول۔ یہ جو جاء کا لفظ ہے اس کے اندر پہلی حکمت کو ہم نے سمجھا تھا کہ جاء کا مطلب ہے آنا، تشریف لے آنا۔ آتا وہ ہے جو پہلے ہو، جو پہلے ہو نہیں وہ آ سکتا نہیں۔ اللہ کریم نے حبیب پاک کے حوالے سے جاء کہہ کے یہ اشارہ فرما دیا، یہ واضح کر دیا کہ لوگوں، محبوب جو یہاں پہ عزتوں اور عظمتوں کے ساتھ تشریف لے کے آیا ہے، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس کی زندگی سیدہ آمنہ کی گود سے شروع نہیں ہو رہی، اللہ نے اس کی بے مثل زندگی اور حیاتی کو بہت پہلے سے شروع کر رکھا۔ دوسرا بنیادی فرق جو لفظ جاء نے کھولا ہے اور اس کے حوالے سے آج میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ بنیادی فرق، وہ بنیادی راز، وہ بنیادی حکمت، وہ بنیادی خوبصورتی جو قرآن مجید کے اس لفظ کے اندر موجود ہے، وہ ذرا آپ اپنی سماعتوں کے حوالے کروائیں اور حضور کی عزت کے اس حوالے سے ترانے گائیں۔ جا کے حوالے سے دوسری بات ذرا سن لیں کہ جا حضور کی شان میں یہاں پر آیا۔ اب آیا جس کے لیے کہا جائے اس کے لیے دوسرا بنیادی راز یہ ہوتا ہے کہ جہاں خلق والا لفظ ہے اس کا معنی اور ہوگا، وولدہ والے کا معنی اور ہوگا، اور جاء والے کا معنی اور ہوگا۔ آئے ہم بھی ادھر سے ہی ہیں، آئے مولوی صاحب، پیر صاحب بھی اللہ کی بارگاہ سے ہی ہیں، لیکن ہمارے لیے خلق الانسان کا لفظ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے پیدا کیا، یا پھر ولد اور ولادت کے لفظ ہے کہ یہ جنے گئے، ان کو جنم دیا گیا، باپ نے، ماں نے انہیں جنم دیا۔ ہم سب کے لیے خلق اور ولد کے لفظ ہے، حضور کے لیے جا کا لفظ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جا کا لفظ آیا یہ سمجھانے کے لیے کہ خلق والے اور حیثیت کے مالک ہیں اور جا والا
کہیں کی کہیں چلی جائے اور آپ کا ذہن تازہ ہو جائے. باقی سارا جہان خلق، حضور کی باری جا. یا اللہ فرق کیا ہے؟ ظاہری طور پر حضور بھی سیدہ آمنہ پاک کی گودی مبارک میں آئے، جناب عبداللہ پاک کے گھر میں آئے، مکہ شریف میں حضور پیدا ہوئے. ہم بھی کسی ماں اور باپ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ماں کے پیٹ میں رہے ہیں، ماں نے جنم دیا ہے. تو ہمارے لیے لفظ اور حضور کے لیے لفظ اور، فرق کیا ہے؟ تو دوسرا فرق جو مفسرین نے بیان کیا وہ بڑا سمجھنے والا ہے، بڑا یاد رکھنے والا ہے. فرمایا فرق اس لیے ڈالا کہ بعد میں فرق تھا. تو بعد میں کیا فرق تھا؟ کہا بعد میں یہ فرق تھا کہ باقی جتنے آئے ہیں جن کے لیے خلق کا لفظ ہے، جتنے آئے ہیں وہ یہاں آ کر بنے. سبحان اللہ. وہ یہاں آ کر بنے ہیں. یہ جو جا والا ہے یہ یہاں آ کر نہیں بنا، یہ وہاں سے بن کے آیا. یہ جو جا والا ہے یہ یہاں آ کے نہیں بنا، یہ وہاں سے بن کے آیا ہے. کوئی مولوی بنا تو یہاں آ کے بنا، کوئی خطیب بنا تو یہاں آ کے بنا، ڈاکٹر بنا پیدا ہوا محنت کی پڑھتا رہا یہاں آ کے ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا پیدا ہوا محنت کی پلا بڑا پڑھتا رہا یہاں آ کے بنا، سیاستدان بنا پیدا ہوا پلتا رہا پڑھتا رہا سیکھتا رہا یہاں آ کے بنا. یعنی پوری کائنات میں جو کوئی جو کچھ بھی بنا ہے یہاں آ کے بنا ہے. اللہ کہتا ہے جا جا جا، تم سارے کے سارے یہاں آ کے بنے ہو. محمد عربی جن شانوں کا مالک بنا ہے وہ یہاں آ کے نہیں بنا، رب کی بارگاہ سے بن کے آیا. اپنے مالک کی بارگاہ سے بن کے آیا ہے، سج کے آیا ہے، سمر کے آیا ہے، وہ بن ٹھن کے آیا ہے. میں یوں کہوں تو زیادہ خوبصورتی ہو جائے گی، زیادہ حسن ہو جائے گا کہ تمہیں جو شانیں ملی ہیں یہاں آ کے ملی ہے. کوئی مولوی بنا تو یہاں آ کے اسے مولویت کی شان ملی، کوئی خطیب بنا تو یہاں آ کے اسے خطابت کی شان ملی، کوئی ادیب بنا یہاں آ کے اسے لکھنے لکھانے کی شان ملی. اللہ جہاں میں پردے کھول رہا ہے، تمہیں جو کچھ ملا ہے یہاں آ کے ملا ہے. محمد کو یہاں آ کے نہیں ملا، محمد وہاں سے لے کے آیا، وہاں سے لے کے آیا ہوا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و عظمتوں کا تو شمار ہی نہیں، بلندیوں کا تو شمار ہی نہیں. لیکن اگر فنون کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کائنات میں سب سے بڑی عزت کا نام ہے نبوت. سب سے بڑی عزت کا نام کیا ہے؟ نبی ہونا. یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ مخلوق میں کوئی جتنا اونچا بھی ہو جائے، جتنا بلند بھی ہو جائے، جتنا اعلیٰ بھی ہو جائے، وہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. نبی کے برابر بڑی شان ہے صحابہ پاک، بڑی شان ہے عزت و عظمتوں والوں کی، ولیوں کی، غوثوں کی، قطبوں کی، ابدالوں کی. لیکن یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی بندہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. نبوت اللہ کی دی ہوئی شانوں میں سے سب سے بڑی شان ہے. نبوت اللہ کی بخشی ہوئی عزتوں میں سے سب سے بڑی عزت ہے. نبوت اللہ کی طرف سے ملنے والے انعاموں میں سب سے بڑا انعام ہے. اب ذرا سننے والی بات ہے،
باقی شانیں تو خود بخود ثابت ہو گئی. جب نبوت کے حوالے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ میرا نبی ایسا نبی ہے جو یہاں آ کے نہیں بنا، وہاں سے نبی بن کے آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کاشان علیہ حسین آباد شریف، فیضان حضور وحید جہاں. میرے آقا کریم کی والدہ ماجدہ بھی اور میرے آقا کریم کی دائی پاک بھی، جو اس موقع پر موجود تھی جب آقا کریم نے اس کائنات کو اپنے قدموں سے مزین اور معطر فرمایا. وہ بیان فرماتی ہیں کہ جب حضور تشریف لائے پہلے سیدہ آمنہ پاک کا قول سماعت فرمائے. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں وَلَدْتُهُ، توجہ کے ساتھ، کیا خوبصورت پیغام ہے نبی پاک کی والدہ ماجدہ نے جو حضور کی عزت کے حوالے سے ہمیں عطا فرمایا. فرمایا لما ودعتہ مقہولا مدہونا مختونا مسرورا متجبا وساجدا للہ عز وجل. باقی لفظوں کا ترجمہ آگے آنے والی بات میں کروں گا. سیدہ آمنہ جو ماں ہے وہ تعارف کرواتے ہوئے فرماتی ہیں میرا لال جو بے مثلیتیں لے کے آیا ہے ان میں سے کمال کی بے مثلیت یہ ہے کہ محمد عربی اس کائنات میں سجدہ کرتے ہوئے تشریف لائے. اور دوسری روایت میں ہے ولدتہ ساجدا للہ جاسیا علی رکبتہ. فرمایا جب میں نے ان کو جنم دیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بچہ لیٹ کے رو نہیں رہا، وہ میرا لال چیخو پکار نہیں کر رہا، بلکہ پیدا ہوتے ہی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدے میں گر گیا. اب یہ بیان ہے آقا پاک کی والدہ ماجدہ کا. اب سنو دائی پاک کا بیان. آپ فرماتی ہیں صرف میں اس موقع پر موجود تھی جب سیدہ آمنہ پاک نے اس کائنات کو اس سب سے بڑے شرف سے فیضیاب فرمایا، اس سب سے بڑی عزت سے فیضیاب فرمایا کہ حضور تشریف لے آئے. فرماتے میں قریب تھی، میں اس وقت پاس تھی تو منظر کیا تھا. فرماتی ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ جس وقت دائی کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ بچے کو صاف کرے، بچے کو ستھرا کرے، نہلائے دھلائے، سرمے لگائے، تیل لگائے، میں دائی ہونے کی حیثیت سے جب قریب گئی ہوں کہ یہ کام کروں تو میں حیران ہو گئی کہ نہلانا دھلانا ستھرا کرنا تو بعد کی بات ہے، یہ عبداللہ کا لال تو پہلے ہی خدا کی بارگاہ میں سجدے میں گر. یہ حضور کی دائی اماں کا بھی بیان، حضور کی والدہ ماجدہ کا بھی بیان آپ نے سن لیا. والدہ فرماتی ہے میں نے سجدہ کرتے ہوئے ایسے بچے کو جنم دیا جس نے آتے ہی سجدہ کیا اور وہ سجدہ کر رہا تھا اللہ کے لیے. دائی صاحبہ فرماتی میں جب قریب گئی یہ دیکھنے کے لیے کہ نہلاؤں دھلاؤں صاف کروں تو عجیب منظر دیکھا کہ نہلانا بعد کی بات، دھلانا بعد کی بات، یہ پیدا ہونے والا بچہ تو رب کی بارگاہ میں سجدے میں گر چکا ہے. تو جب ان دونوں کا بیان آپ کے ذہن میں آ گیا تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ حضور نے آتے ہی جن معجزات کا اظہار فرمایا. یاد رکھیں جو بات خلاف عادت ہو، یعنی جو بات ایسی ہو جو پہلے نہ ہوئی ہو یا دوسروں کے ذہن میں نہ آتی ہو، اگر وہ ولی کے ساتھ منسوب ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور اگر نبی سے ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں. اگر ولی سے ظاہر ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ کرامت. ہماری زبان میں کئی دفعہ غلطی ہے، ہم ولی کی بات کرتے ہوتے نہیں آتے معجزہ ہو گیا فلانے پیر دا
فلانے غوث دا، فلانے قطب دا، فلانے ابدال دا، احتیاط کیا کریں. غوث کی بھی کرامت ہے، قطب کی بھی، کام وہی ہے لیکن اس کا نام کیا ہوگا؟ کرامت. نام کیا ہوگا؟ صحابہ کی بھی کرامت ہے، صحابہ کی بھی کرامت ہے، اہل بیت اطہار کی بھی کرامت ہے. معجزہ صرف وہاں بولا جاتا ہے جہاں وہ چیز اللہ کے نبی سے ظاہر ہوتے ہیں. آئندہ احتیاط کرنا ہے. معجزہ یہ خاصہ نبوت ہے اور نبوت کا خاصہ کسی دوسرے کی طرف منسوب کیا جا سکتا نہیں ہے. یہ توہین نبوت اور رسالت ہو جاتی ہے. تو آقا کریم نے آتے ہی جن معجزات کا اظہار فرمایا ان میں پہلا معجزہ یہ تھا کہ کائنات کا کوئی بچہ آتے ہی سجدہ نہیں کرتا. میرا نبی اس کائنات میں وہ اکلوتا نبی ہے جس نے آتے ہی رب کی بارگاہ میں سجدہ فرمایا. مجھے کہنے کی اجازت دے، تیری میری تو اوقات ہی کوئی نہیں. ہماری تو ریس یا کہانی کرنا یہ تو بے عقلی اور بے وقوفی ہے. ولی غوث قطب ابدال کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں. میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں وہ جو معصومین ہیں آدم پاک سے لے کے عیسیٰ پاک تک، جو نبوت و رسالت کے امین ہیں، جن کی کیٹیگری نبوت والی ہے، سب سے اونچی کیٹیگری والی ہے، آتے ہی سجدہ کرنا، یہ طاقت اور یہ شان اللہ نے 1,24,000 انبیاء میں سے کسی نبی کو بھی نہیں عطا فرمائی. یہ طاقت اور یہ عزت اللہ نے صرف اور صرف محمد عربی کو عطا فرمائی. شریف. اب بڑی خوبصورت بات سامنے آ گئی جب آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ خاصہ ہے میرے نبی کا، یہ اختصاص ہے میرے نبی کا، یہ صحرا ہے میرے نبی کا، یہ تاج ہے میرے نبی کا کہ زمین پہ تشریف لاتے ہی، ماں کی گود سے ظاہر ہوتے ہی حضور نے پہلا کام کیا کیا؟ سجدہ. پہلا کام کیا کیا؟ سجدہ. اب یہاں پر علماء نے بڑے موتی لکھے، اللہ کرے وہ موتی ہمارے ذہن میں آئے اور حضور کی عزتیں ہماری سمجھ میں آئیں. بھائی پہلی بات توجہ کے ساتھ سنیں، سجدے کے حوالے سے یہ بات کلیئر ہے، یہ بات پلے باندھنے والی ہے. علماء تحقیق و تفسیر و محبت فرماتے ہیں دو باتیں ضرور قابل غور ہے. ایک تو سجدہ کیا کیوں، یعنی جو کام بھی ہو پہلا سوال تو یہ بنتا ہے نا بھائی کام ہوا کیوں، کام اس کی وجہ کیا ہے، اس کا راز کیا ہے. پہلی بات سمجھنے والی ہے کہ سجدہ کیا کیوں، اور دوسری بات سوچنے والی ہے کہ سجدے میں کہا کیا. سجدہ کیتا کیوں تے سجدے وچ جو کچھ آکھیا ہے وہ آکھیا کیوں. پہلے سجدہ کیا کیوں، پھر سجدے میں جو کہا ہے وہ کہا کیوں. پہلی بات یاد رکھیں، حضور نے سجدہ فرمایا، یہ بات آپ تک ہو گئی. اگلا جملہ بھی میں نہیں پہنچا سکا، میں پہنچا کے پھر پاس چڑھوں گا. آتے ہی پہلا کام کیا سجدہ، اور سجدے میں کہا کیا. اس پر بھی بے شمار کتب میں یہ حقیقت موجود ہے کہ دائیاں فرماتی ہیں میں قریب ہوئی صاف کرنے کے لیے، ستھرا کرنے کے لیے، تو پہلے تو حیران ہو گئی کہ صاف ستھرا میں نے کیسے کرنا ہے، یہ تو پہلے ہی سجدے میں پڑا ہوا ہے. اور دوسری بات کہتی ہے میں نے سجدے میں اتنے چھوٹے بچے کو دیکھ کے حیرانگی کی میری حد ہو گئی، اور میں نے کان قریب کیا کہ نظر دوبارہ یہ سجدہ کر رہا ہے، سنو تو سجدے میں، سنو تو صحیح سجدے میں کہہ کیا رہا ہے، سجدے میں پڑھ کیا رہا ہے. تو حضور کی دائی اماں کہتی جب میں نے کان قریب کیا کہ میں دیکھوں یہ پہلے لمحے کا بچہ جو سجدے میں گر گیا ہے، جب اس کا سجدہ کرنا عجیب ہے تو جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اس کا کہنا بھی تو عجیب ہے. جب اس کا سجدہ کرنا انوکھا ہے تو جو کچھ یہ بول رہا ہے اس کا بولنا بھی انوکھا ہوگا. تو آپ کی دائی اماں فرماتی ہیں جب میں نے کان قریب کیا تو
سجدہ کرنے والا اپنی فصیح زبان سے، چھوٹا بچہ بول ہی نہیں سکتا، لیکن وہ بچہ فصیح زبان سے خدا کی ثنا بھی کر رہا تھا اور امت کی بخشش کی دعا بھی کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ صاحبان جی وقار بات بڑی سمجھنے والی ہے، بات پر بڑا غور ضروری ہے۔ دائیما فرماتی کان قریب کیا تو دو کام ہو رہے تھے، دو کام۔ ہم سارے سجدے میں جاتے ہیں بتانے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد، باشعور ہونے کے بعد، مسجد میں جا کے پڑھنے کے بعد، اور پھر بھی ایک کام کرتے ہیں، خدا کی ثنا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ خدا کی، یہ سبحان ربی اللہ کیا ہے؟ خدا کی ثنا۔ ثنا کہتے ہیں تعریف کو، خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ مولوی سجدے میں جائے خدا کی ثنا، خطیب سجدے میں جائے بالغ ہو کے خدا کی ثنا، ادیب سجدے میں جائے بالغ ہو کے خدا کی ثنا۔ تجھے پہلے دن ہی سمجھ میں آ جائے کہ کائنات کی حیثیت کیا ہے اور محمد کی ذات کی حیثیت کیا ہے۔ میرے نبی نے سجدہ کیا اور سجدے میں جاتے ہی عجیب مرحلہ فکر ہے یہاں پر، حضور نے اللہ کی ثنا بھی کی ہے سبحان اللہ، اور صرف ثنا نہیں کی، اللہ کی ثنا بھی کی ہے، اور زندگی کے پہلے لمحے میں قیامت تک آنے والی گناہگار امت کی بخشش کی دعا بھی فرمائی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، آستان عالیہ حسین آباد شریف، فیضان حضور و ہند جہاں۔ صاحبان جی وقار حضور نے ثنا بھی فرمائی اور امت نہیں، امت کی بخشش کے لیے، امت کی مغفرت کے لیے حضور نے دعا بھی فرمائی، حضور نے دعا بھی فرمائی۔ اب دو باتیں ثابت ہو گئی نا، دو باتیں ثابت ہو گئیں۔ 1,24,000 نبیوں میں سے کسی نے آ کے سجدہ بھی نہیں کیا اور سجدے میں ثنا بھی نہیں کی، امت کی بخشش کی دعا بھی نہیں کی۔ یہ دونوں کام اس کائنات میں اکیلے میرے نبی نے کیے ہیں، کسی اور کے حصے میں یہ کام آیا نہیں ہے۔ کیوں کیا؟ یہاں پر موتی دیے علماء نے، محبت والوں نے کہا جب 1,24,000 نبیوں نے سجدے نہیں کیے، محمد نے سجدہ کیا، اور 1,24,000 نبیوں نے امت کی بخشش کی دعا پہلے سجدے میں نہیں کی، حضور نے کی۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ فرمایا رب نے حبیب کو آتے ہی سجدے کی طاقت عطا کر کے، سجدے کے راستے پہ چلا کے پہلے لمحے اس کائنات کو ثابت کر دیا کہ حضور یا نبی کسی کی بھی شان میں دو لفظ بڑے آتے ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے عبدہ اور دوسرا لفظ ہوتا ہے ورسولہ۔ پڑھتے بھی ہو آپ کرنا، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب آدم علیہ السلام کی امت پر لازم تھا کہ وہ پڑھے آدم عبدہ ورسولہ۔ اسی طرح جو رسولوں کے کلمے تھے ان کے لیے امت پڑھتی تھی عبدہ ورسولہ۔ عبد کا مطلب ہوتا ہے اس کا بندہ، رسول کا مطلب ہوتا ہے اس کا رسول۔ اب باقی سارے بھی عبدہ بھی تھے، رسولہ بھی تھے، لیکن کسی نے اپنا عبدہ ہونا اور رسولہ ہونا یہ زندگی کے پہلے لمحے
امت کی بخشش مانگ کے رسول ہونے کا اعلان، یعنی یوں سمجھ لو حضور کا پہلا سجدہ ہی کہ کائنات پوری میں نہ کوئی محمد جیسا عبدہ کی شان والا ہے، نہ کوئی محمد جیسا رسول کی شان والا۔ یہ عبدہ بھی کمال کا ہے، یہ رسول بھی کمال کا ہے۔ عبدیت خدا کی معراج بھی ذات مصطفیٰ کو حاصل ہے، اور رسالت خدا کی اللہ کی طرف سے جو رسالت ملتی ہے اس کی معراج بھی ذات محمد مصطفیٰ کو حاصل ہے۔ حضور نے سجدہ کیا اور پھر امت کی مغفرت کی دعا مانگی۔ اب میں نے کہا تھا نا باقی سارے یہاں آ کے بنے، حضور یہاں آ کے نہیں بنے، حضور وہاں سے بن کے آئے۔ جا کا مطلب یہ ہے ہم سارے یہاں آ کے بنے، ہم سارے یہاں آ کے بنے، حضور وہاں سے بن کے آئے۔ جو یہاں آ کے بنتے ہیں وہ 6 سال کے بعد سجدہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کوئی نہیں سمجھ آئے گا؟ جو یہاں آ کے بنتے ہیں وہ 10 سال کے بعد سجدہ کرتے ہیں، 15 سال کے بعد سجدہ کرتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ اب یہ باشعور ہو گئے ہیں، باعقل ہو گئے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، اب انہیں سمجھ آ گئی ہے۔ تو جو یہاں آ کے سمجھدار بنے وہ 15 سال بعد سجدہ کرتے ہیں، جو وہاں سے بن کے آئے وہ آتے ہی خدا کی بارگاہ میں سجدہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری کمال کی بات یہ ہے کہ حضور کا امت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، حضور کا امت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میرا نبی اپنا نبی ہونا بھی جانتا ہے، اپنا رسول ہونا بھی جانتا ہے، اپنی امت کو بھی جانتا ہے، امت کی حیثیت کو بھی جانتا ہے، امت کی نیکیوں کو بھی جانتا ہے، امت کی خطاؤں کو بھی جانتا ہے۔ لوگ جانتے ہیں میری امت میں گناہگار ہوں گے، میری امت میں خطا کار ہوں گے، میری امت میں غلطیاں کرنے والے ہوں گے، اس لیے حضور نے کہا رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ پتا چلا حضور تمہاری ذات کوئی نہیں، تمہارے کردار کو بھی پہچانتے۔ آقا کریم ہمارے خطاؤں والی حیثیت کو بھی جانتے تھے، تبھی معافی مانگی جا رہی ہے نا، تبھی بخشش مانگی جا رہی ہے۔ اب ایک بندہ نیکی کا کام کرے، نماز پڑھے یا کسی کے ساتھ بھلا کرے تو وہ تو نہیں کہتا نا کہ اسے بخش دو بھائی اس نے بھلا کیوں کیا ہے، بخشا تو خطا کو ہی جاتا ہے، گناہگاری کو جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں نبی کا آتے ہی کہنا انہیں بخش دے، انہیں بخش دے، یہ پتا چل گیا حضور امت کو بھی جانتے ہیں، امت کے کردار اور ان کے کاموں کی حیثیت کو بھی جانتے ہیں۔ پتا چلا ہم سارے یہاں آ کے بنے، میرا نبی یہاں آ کے نہیں بنا، وہاں سے ماشاءاللہ وہاں سے بن کے آیا۔ اچھا اردو زبان کا بھی ایک اپنا حسن ہے، یہ بڑی حسین زبان ہے، ادب والی احترام والی زبان ہے۔ ہماری پنجابی محبت والی ہے لیکن تکڑی زبان ہے، تھوڑی سی نا اس پہ ادب کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، بڑا بھی ادب کر رہی ہے نا تو وہ کچھ نہ کچھ جاؤ دی ٹھڑیائی رہ جاتی ہے۔ اردو زبان ادب والی زبان ہے، پوری دنیا مانتی ہے اس کو۔ یہ جو بن کے آیا کا لفظ ہے نا، ہم سارے یہاں آ کے بنے، حضور وہاں سے بن کے آئے۔ اس بن کے آنے کو اگر اردو کی روشنی میں سمجھے نا تو بن کے آنے کا مطلب ہوتا ہے سج کے آنا۔ فلانا بھی آج بڑا بنا پھرتا ہے، بن ٹھن کے آیا، بن کے آیا، سج کے آیا، سمر کے آیا۔ تو اگر اس معنی میں بن کا آیا لایا جائے تو میرے نبی کی اور عزت کھل جاتی ہے، حضور کی عظمت اور کھل جاتی ہے۔ یعنی رب کہہ رہا ہے دنیا والوں تم میں جتنی بھی سجاوٹ آئی ہے، جتنی بھی خوبصورتی آئی ہے، یہاں آ کے آئی ہے، زہرا پاک کا بابا ایسا بنا ہوا ہے، ایسا سجا ہوا ہے، وہ یہاں آ کے نہیں سجا، رب نے اسے بنا اور سجا کے بھیجا ہوا۔
سجا کے بھیجا ہے. اب چونکہ میلاد میں پڑھ رہا ہوں میں پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، اس لیے اس سجانے پر میلاد سے دلیل دینا چاہتا ہوں. وہی دائی اماں اور آقا پاک کی والدہ ماجدہ جنہوں نے سجدے کا بتایا ہے، انہوں نے محمد کے سجنے کا بھی بتایا، آقا کریم کے بننے کا بھی بتایا ہے، سجنے کا بھی بتایا. اشارہ فرمایا ہے کہ لوگوں جب ہم نے چاہا کہ یہ بیٹا آیا ہے تو اب اس کو سجائیں، اس کو سنواریں، اس کو نہلائیں، اور نہلانے کے بعد اس کے سر پہ تیل لگائیں، یا اس کی آنکھوں میں جو روایت ہے سرما لگائیں. یہ تیل لگانا بھی سجنا ہے، نہانا بھی سجنا ہے، سرما لگانا بھی کیا ہے؟ سجنا ہے. دائی اماں فرماتی ہیں جب میں نے چاہا کہ اس بچے کو نہلاؤں، تیل لگاؤں، سرما لگاؤں، یعنی بچے کو سجاؤں، سنواروں، خوبصورت بناؤں، کہتی ہیں میں حیران ہو کے رہ گئی کہ میں تو ارادہ لے کے آگے بڑھی تھی کہ اسے نہلاؤں، دھلاؤں، سرما لگاؤں، تیل لگاؤں. کہتی ہیں مجھے حیرانگی ہوئی، میں نہلانے کی چاہت لے کے گئی تو دیکھا کیا کہ وہ تو پہلے سے نہا کے آیا ہوا ہے. پھر تیل کی خواہش کی، دیکھا تو تیل بھی لگوا کے آیا ہوا ہے. پھر سرمے کی خواہش کی تو دیکھا کہ سرما بھی لگوا کے آیا ہے. پھر ناڑو کی خواہش کی تو حضرائی اماں کہتی ہیں دیکھا تو حیران رہ گئی کہ وہ تو ناڑو بھی کٹوا کے آیا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علی حسین آباد شریف. حضور نہا کے آئے، سرمے لگوا کے آئے، تیل لگوا کے آئے، ناڑو کٹوا کے آئے. یہ صرف ایک اشارہ تھا سمجھانے کے لیے لوگوں کو کہ لوگوں تم جتنے بھی ہو یہاں آ کے سجے ہو. محمد یہاں آ کے نہیں سجا، وہاں سے سج کے آیا، وہاں سے سنور کے آیا ہے. اللہ نے سجا کے بھیجا ہے، سنوار کے بھیجا ہے. بحث جاری ہے، وقت مکمل ہو گیا. اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. میں نے جو گزارشات کی، انسان ہونے کے ناطے بہت سی غلطیاں کی ہوگی، مالک معافیاں نصیب فرمائے.